اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کے عنوان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کی خاطر عداوت رکھے، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کے لیے کسی کو عطا کرے، کسی کو دے اور اگر روکے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خاطر ہاتھ روک لے اس سے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ایمان کی مضبوطی کی علامت اور پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرے رب کے لیے تو اس انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بھی سمجھے اور اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا کر دے، ختم کر دے، تب جا کر اسے یہ مرتبہ اور مقام ملتا ہے کہ وہ کسی انسان سے دوستی کرتا ہے، محبت رکھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رکھتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 20 اللہ کا کلام فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سچے مومن وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت عشق رکھتے ہیں۔ اشد حبا، محبت میں بہت زیادہ اشد ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، سخت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، کہ وہ ایسے اللہ کے دیوانے بن جاتے ہیں، اس کی محبت کے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ بس وہ ہر قدم بھی اٹھاتے ہیں تو رب کی محبت میں اٹھاتے ہیں، اگر کہیں سے قدم روک لیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں روک لیتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے گئے تو آپ نے ان کے جوابات میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ بات پوچھی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایو عر الایمانی اظنہ قال اوثقہ، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے ابو ذر ذرا یہ بتاؤ کہ ایمان کا کون سا گوشہ سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آپس میں دوستی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آپس میں دشمنی رکھنا، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، رب کی محبت میں دوسرے انسان سے محبت کرنا اور رب ہی کی محبت میں کسی انسان سے اپنا تعلق ختم کرنا۔ فرمایا کہ یہ ایمان کے گوشوں میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان ہے، اس کے بعد انسان کے دل میں ایمان کی حلاوت اتر جاتی ہے۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کا جام عطا فرما دے اور اپنی محبت کا ایسا جام مل جائے کہ وہ انسانوں سے محبت بھی کرے تو رب کے لیے کرے، تو ایک موقع پر سورۃ المجادلہ 28واں پارہ اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے دین سے نفرت کرنے والے رشتہ داروں کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیتے ہیں اور دور دراز رہنے والے ایک مسلمان سے محبت رب کی خاطر کرتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ایسے لوگوں کی مدد حضرت جبریل کی جماعت کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ کون؟ جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، دشمنی رکھتا ہے اللہ کے لیے، جو اس بندے کو عطا کرتا ہے، کسی کو دے رہا ہے تو رب کی محبت میں دے رہا ہے، اور اگر روک رہا ہے تو پھر رب ہی کی محبت میں روک رہا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ اور سوال کیے گئے تو آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین اعمال میں سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ انسان محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے اور دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ آج ہماری دوستی کا اور محبتوں کا معیار جو مرکز ہے، جو اس کا پوائنٹ ہے، وہ دولت، عزت، شہرت، یہ چیزیں بن چکی ہیں، اور جو بندہ دنیا میں اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے
اور کسی سے اپنا تعلق ختم کرے تو رب کی محبت میں کرے، جب وہ قیامت کے دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو وہ نور عطا کرتا ہے، اس کے پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہوتا ہے کہ میدان معاشر میں لوگ موجود یہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اولیاء کی جماعت میں ہے کہ انبیاء کی جماعت میں ہے، صحابہ کی جماعت میں سے ہے کہ اہل بیت میں سے ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے کہ ان کے چہرے اور پیشانیاں اتنی چمک رہی ہیں؟ انہیں بتایا جاتا ہے نہ تو یہ انبیاء کی جماعت ہے، نہ یہ اولیاء کی جماعت ہے، نہ اصحاب میں سے ہیں، نہ ہی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو فرمایا یہ کون ہیں؟ پوچھا جاتا ہے تو پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ عام مسلمان ہیں جو دنیا میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے، اور دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دشمنی رکھنے کا مطلب کیا ہے اور محبت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ محبت اور نفرت ایک نہ سمجھ میں آنے والا عنوان ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے، کب وہ اللہ کے لیے محبت دنیاوی محبت میں بدل جائے پتہ نہیں چلتا، اور کسی سے دشمنی دین کی خاطر ہو رہی تھی، لیکن کیا معلوم کہ اندر کون سا انسان کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے کہ زبان پہ تو یہی ہے کہ میں اس سے نفرت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دین کا دشمن ہے، لیکن کب اپنی بات، اپنی ذات، اپنی انا بیچ میں آ جائے۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل نیچے آ کر ہم جیسے چھوٹے ذہن والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کسی کھانے پینے کا کام ہے اور اس کا خود کا باورچی خانہ ہے، اور اگر وہ اس نیت کے ساتھ کاروبار کھلتا ہے کہ میں غریبوں کو فری میں کھانا کھلاؤں گا، تو گرچہ دکھنے میں یہ دنیاوی عمل ہے لیکن غریبوں کی مدد اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کرنا، فرمایا یہ رب کی محبت کی علامت بن جاتی ہے۔ اور ایک بندہ دین پڑھ رہا ہے جو کہ خالصتاً دین ہے، اسلام ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث کی تعلیم لے رہا ہے، فرمایا کہ لیکن اس کا مقصد قرآن کی اچھی تلاوت کر کے، قرآن کا اچھا درس دے کر، حدیث کو اچھا یاد کر کے، اچھی حدیث کا پیغام اچھا سنا کر یہ ہے کہ میں لوگوں کا دل جیت کر اپنی دنیا بنا لوں گا، ان سے پیسے بٹوروں گا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خالصتاً دکھنے میں یہ دینی عمل ہے، رب کی محبت کا عمل ہے، لیکن اب اس پر رب کی محبت نہیں بلکہ دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ رب کی محبت یہ ہے کہ وہ عام سا بندہ ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ غریبوں کو میں اللہ کے رضا کے لیے دوں گا، اور یہ بندہ دین پر رہا ہے، خالصتاً دین پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس دین کو لوگوں کو بتا کر دنیا حاصل کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ محبت میں فرق ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ رب کی محبت میں کر رہا ہے، اس کا عمل دکھنے میں تو دین ہے لیکن دینداری سے، رب کی محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے اور بھی ایمان کے افضل بہترین اعمال اور ایمانیات کے اندر مضبوط ترین چیزیں جو ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، فرمایا بہترین اچھا ایمان والا وہ بندہ ہے جو رب کی محبت کی خاطر محبت رکھتا ہے، رب کی خاطر دشمنی رکھتا ہے، اور فرمایا وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں اس بندے کی علامت تو بتا دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ اللہ سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ جس سے رب محبت فرماتا ہے۔ ایک تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے صرف زبانی حد تک، لیکن دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو صرف دعویٰ نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی سے بتاتے ہیں کہ ہم رب سے پیار اور محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت بھی جائز ٹھیک، لیکن ایک دنیا کا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس سے رب محبت فرمائیں۔ ایک استاد ہے، اس کے 500 شاگرد ہیں، ہر طالب علم یہ کہتا ہے یہ میرے استاد ہے، لیکن فخر اس طالب علم کے لیے ہے جس کے بارے میں استاد کہے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے۔ اولاد تو 3 4 2 3 ہوتی ہیں، سب کہتے ہیں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، لیکن اس اولاد کے لیے فخر ہے دنیا کے اندر اور قیامت کی اس صبح میں بھی
کہ جس کے متعلق والدین کہے کہ ہاں یہ میرا لخت جگر ہے کہ اس نے میرا حق صحیح طور پر ادا کیا ہے، وہ بچہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو حضرت امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے فخر ہے کہ جس سے رب محبت فرماتا ہو، اور ایک وہ بندہ ہے جو رب سے پیار کرتا ہے۔ دونوں کی آپ نے علامتیں الگ الگ بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو رب سے محبت کرتا ہوگا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان، اس کا جسم کا حصہ اس کے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں وہ رب کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان اور اس کے جسم سے رب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسے مقام پر چلے جائے جہاں زبان سے ذکر کرنا شریعت کے قانون میں منع ہے، تو اس کے جسم کا اعضاء اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے اعضاء سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، کہ وہ اس کی زبان رب کے ذکر میں تر رہتی ہے۔ چلتے پھرتے رب تعالیٰ کا ذکر، اکیلے میں ہے تو اس کی نشست پاک، لوگوں کے سامنے ہیں تو زبان پر ذکر، اکیلے میں ہے تو زبان میں ذکر، آنکھیں اس کی تر رہتی ہیں رب کی محبت میں، آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ اور اب فرمایا کہ ذرا وہ بتا دیں وہ کون سا خوش نصیب ہے جس سے رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ عاجزی زمین کی طرح کرتا ہے، عاجزی اس کے اندر زمین کی طرح ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کوئی زمین پر تیز پاؤں رکھ کر چلتا ہے، کوئی دھیمے چل رہا ہوتا ہے، زمین کچھ نہیں کہتی ہے۔ ایسا عاجزی پسند ہوتا ہے کہ لوگ اس کو گالیاں دیں، لوگ اس کی طرف پتھر پھینکیں، لوگ اس کو برا بھلا کہیں، اس کی زبان سے ان کے متعلق کچھ نہیں نکلتا۔ وہ اپنا سارا معاملہ رب کی محبت میں رب تک چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بندہ جو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، پھر رب العالمین جو ذو انتقام ہے نا، بہترین بدلہ لینے والا ہے، اپنے اس بندے کی محبت میں اس سے بدلہ لیتا ہے۔ تبھی تو حدیث قدسی میں یہ بات موجود ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی محبت کرنے والے سے دشمنی رکھتا ہے، رب نے فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج اگر کوئی پاورفل ملک ہو، ایٹمی طاقت کا ملک ہو، ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے تو ساری کائنات کے بادشاہ سے جنگ کرنے کی طاقت کس میں ہوگی؟ تو فرمایا جو میرے محبت کرنے والے کسی انسان سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت امام ابو سفیان ثوری دوسری علامت یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر رب کی محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سخاوت سمندر کی طرح ہوتی ہے، دریا کی طرح ہوتی ہے۔ کہا حضرت سمجھ نہ آئی یہ بات کہ اس کے اندر سخاوت جو ہے دریا اور سمندر کی طرح کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ سمندر سے کوئی ایک گلاس پانی لے، دریا سے کوئی ایک گلاس پانی لے، دریا اس کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ کوئی اس سے ایک ڈول بھر کے لے جائے، دریا اس کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ کوئی ہوشیار اتنا بنے کہ موٹر لگا لے اور موٹر لگانے کے بعد پانی کھینچتا رہے، دریا اور سمندر اسے بھی کچھ نہیں کہتا۔ تو فرمایا کہ سخاوت بھی ایسی ہوتی ہے کہ بس جو بھی آتا، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، کبیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، اس کی سخاوت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دیتا رہتا ہے کہ اس کی سخاوت دریا کی سخاوت کے مانند بن جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر رب کی محبت کی جو علامت سب سے بہترین علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، جس طرح سورج لوگوں سے بے نیاز ہے۔ کہا لوگوں سے سورج بے نیاز کیسے؟ کہا سورج کی آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسا کر رہا ہے، کس نے رب کی عبادت کی، کس نے نہیں کی۔ سورج سب کو دیکھ رہا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، چمکتے ہوئے اس سورج کی روشنی کے ساتھ، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ تو امیر ہے تو میں تیرے گھر پر دھوپ نہیں دوں گا، تو غریب ہے تو میں تیرے گھر پر نہیں نکلوں گا۔ اس کی روشنی سارے عالم کو روشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو جس سے رب محبت فرماتا ہے اس کی بے نیازی اور لوگوں سے تعلق صرف اور صرف اللہ کے لیے جو قائم کیا تھا، دنیا کی خاطر جو محبت نہیں کی تھی، اس کی علامت سورج کی طرح بن جاتی ہے کہ اس کے پاس آنے والا ہر بندہ، چاہے امیر ہو، پیسے والا ہو، غریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ ہو یا نافرمان بندہ ہو، وہ سب کو بے نیازی کے طور پر نواز رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسا اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے
اور وہ رب تعالیٰ کی محبت میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوال کیا وہ حدیث پاک سماعت کرتے ہیں، اور اس عنوان کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آج ہم کسی سے ہاتھ ملائیں تو دنیا کی خاطر نہ ملائیں۔ آپ دیکھ لیجئے، چلتے پھرتے آپ کسی کو سلام کریں گے نا، السلام علیکم، تو آپ کی رضا تو رب کی محبت ہوگی، لیکن اس کی نگاہیں آپ سے سوال کر رہی ہوں گی، جی حضرت صاحب کیا کام ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم نے سلام اور محبت کو، ہم نے ہاتھ ملانے کو جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اگر یہ عمل رب کی محبت میں ہوتا جس طرح میرے محبوب نے فرمایا تو پھر کسی کے بھی ذہن میں یہ بات نہ آتی کہ کیوں سلام ہو رہا ہے، مجھ سے کیوں سلام کر رہا ہے، فلانا بھی تو بندہ تھا اس سے کیوں نہیں کیا، اس کے ذہن میں بدگمانی نہ آتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کہ ایو عر الاسلامی اوسط، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ اسلام کی کون سی کڑی سب سے درمیانی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نماز۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، حسنۃ وما ہی بہا، میں اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا، یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرمانے لگے ہم نے پھر زکوٰۃ کا کہا کہ زکوٰۃ، میرے محبوب نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بہترین کڑی ہے، لیکن وہ عمل بتاؤ جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری زبانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا بتایا، پھر حج کا بتایا، پھر جہاد کا بتایا، سب کے متعلق میرے محبوب نے یہی فرمایا حسنۃ، ہاں ہاں یہ بہترین عمل ہے، لیکن جو میرے دل کی بات ہے وہ بتا دے تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جب تمام باتوں کے متعلق ساری جتنی بھی عبادتیں گنواتے رہے، میرے محبوب نے ہر عبادت کے عوض میں یہی کہا، لیکن آخر میں خود جواب دیا اور فرمایا ان اوسط عر الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، کہ بہترین اسلام کی کڑی، درمیانی کڑی یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو رب کی خاطر محبت کرے، اور دشمنی رکھے تو رب کی خاطر دشمنی رکھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دنیا والوں سے محبت رکھتے ہیں، اگر اپنے رشتہ دار سے کسی سے بھی محبت رکھ رہے ہیں تو دنیا کی خاطر نہ ہو، وہ محبت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔